اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اساتین علم و فضل، بڑا اچھا مہینہ ہمارے پاس اس وقت آیا ہے۔ یہ 2 مہینے بہت بہاروں والے مہینے ہیں۔ ابھی جو مہینہ مکمل ہوا ربیع الاول، جس میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی مبارک تھا اور جانا بھی مبارک، اور اب جو مہینہ آیا ربیع الاخر، جس کو ہم کہتے ہیں غوث پاک کا مہینہ، جس میں پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا ہے۔ تو یہ 2 مہینے، ربیع الاول نبیوں کے نبی کا مہینہ اور ربیع الاخر ولیوں کے ولی کا مہینہ، دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنی ولایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنا صحیح تعلق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہم سب یہاں جمع ہیں ماشاءاللہ۔ اکثر یہاں جو بیٹھے ہیں بچے والے، پوتے والے، نواسے والے، ایک بات یاد رکھے، گھر کا بڑا صحیح ہوتا ہے، اکثر 99% گھر کا بڑا صحیح ہوتا ہے تو پھر آنے والی نسل بھی بہت صحیح ہوتی ہے۔ اسی لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اذا کان العود معوجا فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ الظِّلُّ۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب لکڑی سیدھی ہوگی تو اس کا سایہ بھی، اور لکڑی کو آپ ٹیڑھی رکھو گے تو سایہ بھی کیسا ہوگا؟ ٹیڑھا ہوگا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ، وقت کم ہے، غوث پاک کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ولیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ولی کی منزل ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے آقا کی محنت ایک ہی محنت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ ان کی جوانی کی بات کر رہا ہوں، ولی اپنی جگہ پر ولی، لیکن بہت زبردست اللہ کے ولی اور بالکل جوان، جن کا نام تھا شیخ موسیٰ۔ بولو کیا نام تھا؟ ایک تو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، ایک ہمارے زمانے کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ بولو نام ان کا کیا؟ شیخ موسیٰ۔ وہ کئی سفر پہ جا رہے تھے، اس زمانے میں سفر ہوتے تھے، جنگل کے بیابان کے سفر ہوتے تھے، صحرا کے سفر ہوتے تھے۔ وہ اپنے سفر پہ جا رہے، کوئی تجارتی سفر ہوگا، کاروبار کا سفر ہوگا، لیکن شیخ موسیٰ کا معاملہ ایسا ہوا کہ سفر میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور کھانا ختم ہو گیا۔ بولو کھانا ختم ہو گیا، نہ کھانا ملے نہ پانی ملے، وہاں جنگل ہے، بیابان ہے، بے آب و دانہ زمین ہے، لیکن شیخ موسیٰ جا رہے اور بھوک بہت شدت کی لگی ہوئی ہے۔ آخر میں سوچا اللہ کیا کرے، اللہ کیا کرے، اللہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کچھ نہیں ہوتا، بھوک بہت لگی ہے۔ اچانک سامنے ان کو ایک باغ نظر آیا، اور باغ بھی ایسا پھل آور باغ کہ وہ سیب کا باغ۔ بولو کس کا باغ؟
سیب کے درخت لگے ہوئے سیب ہے اور بڑے اچھے اچھے سیب نظر آتے ہیں، اور وہاں نہر بہہ رہی ہے تو نہر میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی ہے۔ بس یہ نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، کیونکہ آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو شیخ موسیٰ ایسے ہی باغ میں گئے، جب باغ میں گئے اور دیکھا کہ ہاں سیب ہے، تو سیب کو کیا کیا، توڑا اور اس کو کھا لیا۔ جو نہر کا پانی تھا وہ پانی بھی پی لیا۔ تھوڑی جان میں جان تو آ گئی، باقی پیٹ بھرا نہیں، جان میں جان آ گئی کہ ایک سیب پیٹ میں گیا اور ٹھنڈا ٹھنڈا نہر کا پانی۔ لیکن اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بولو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور میرے دوستو ولی وہ ہوتا ہے، ہمارا دماغ کہاں جاتا ہے معلوم ہے، بہت نمازیں پڑھا، بہت روزے رکھا، بہت عمرے کیا، بہت حج کیا۔ اللہ کا ولی وہ ولی ہوتا ہے جو اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اب یہ شیخ موسیٰ نے کیا کھایا، بولو کیا کھایا، ایک سیب، بولو کیا کھایا، ایک سیب کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا، اور زیادہ تو کچھ کیا نہیں۔ مگر خیال آیا کہ یہ باغ کا کوئی نہ کوئی تو مالک ہوگا، اور میں نے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کیا کھایا، سیب بھی کھایا، پانی بھی پیا، تو کوئی نہ کوئی تو اس کا مالک ہوگا۔ اب وہ تو ایک دم بالکل سناٹے والا باغ تھا۔ بہت انکوائری کرنے کے بعد پتا چلا کہ باغ کے پیچھے ایک چھوٹا سا مکان بنا ہے، اور وہ جو مکان ہے وہ مالک کا مکان ہے۔ تو یہ دھیرے دھیرے کر کے وہ مالک کے پاس پہنچے، اور مالک کو جا کر کہا کہ آپ کو میرے کو جو سزا دینا ہے وہ دے دے، جو مجھے آپ کو پینلٹی دینا ہے دے دے، ابھی میرے پاس جتنا ہوگا اتنا تو میں دے دوں گا، باقی آپ کو کما کے دوں گا، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر میں نے ایک سیب کھایا ہے۔ تو مالک نے جان بوجھ کر کہا ایک سیب ہی تو کھایا ہے، کہا سیب ہی تو کھایا ہے، مگر قیامت میں جواب دینا بہت بھاری ہو جائے گا۔ دنیا میں تم کہہ دو گے ایک سیب ہے، میں کہہ دوں گا ایک سیب ہے، تو ایسا کرو یا تو میرے کو معاف کر دو، میں نے کھایا اس کو معاف کر دو، یا مجھے کہہ دو کہ ایک سیب کی قیمت اتنی ہے، ابھی ہوگا تو دوں گا، نہیں تو بعد میں آ کے دے دوں گا۔ ہم لوگ میں سے کوئی ایسا کرنے کو تیار ہے، ایسا کرنے کو تیار ہے، بلکہ ہم تو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی بجاتے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا میں کھا گیا۔ ہم اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں میرے دوستو۔ اب وہ مالک نے بھی دیکھا، بڑے اللہ کے ولی تھے وہ مالک بھی باغ کے، برابر دیکھا، کہا کہ معاف تو نہیں کروں گا، ایک سیب کا حساب تو دینا پڑے گا۔ تو کہا آپ بتا دو، جو بھی قیمت آپ کے سیب کی ہو، مارکیٹ میں جو بھی قیمت ہو وہ مجھے بتا دو، ایک نہ ایک دن آؤں گا، آپ کی قیمت آپ کو پہنچا دوں گا۔ تو کہا کہ ایک کام کرو، جو سیب کھایا ہے واپس دے دو، جو سیب آپ نے کھایا ہے گلے سے اترا، کہاں گیا، پیٹ میں گیا، وہ سیب کوئی نکال سکتا وہ سیب؟ بھائی سیب تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گلے میں گئے، پانی میں گیا، پیٹ میں گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ کہا جو نہر کا پانی آپ نے پیا ہے اور جو سیب کھایا ہے وہ واپس۔ تو شیخ موسیٰ نے کہا کہ نہ، یہ شیخ موسیٰ نام تھا، کہا نہ یہ ذمہ داری میرے کو مت دو، کیونکہ یہ ناممکن ہے، کوئی نہیں کر سکتا، آپ کوئی اور چیز بتا دو۔ تو کہا ایک کام کرو، پھر میرے باغ میں مزدوری کرو، میرے باغ میں کیا کرو، ایک سیب کے بدلے میں مزدور۔ کہا کتنی مزدوری کرنے، ایک دن کروں، 2 دن کروں، 3 دن کروں، جو دن آپ بتائیں میں مزدوری کروں۔ کہا نہیں، 10 سال مزدوری کرنی پڑے گی۔ کتنے سال؟ ہم میں کوئی ہوتا تو ماں بہن کی گالی دے کے وہاں سے نکل گیا ہوتا، کہ بہت اچھا بن کے پوچھتا تھا تو میرے کو یہ جواب دیا۔ کہا 10 سال میرے باغ میں مزدوری کرنی پڑے گی، کس کے بدلے میں؟ ایک ہاں کہا تم کو کھانا کھلا دیا جائے گا، دوپہر کا کھانا بھی تم کو دیا جائے گا، شام کا کھانا بھی دیا جائے گا، مگر اب کوئی سفر نہیں ہوگا، اب جو ہوگا پہلے میرے باغ کی مزدوری ہوگی، اور وہ 10 سال کی مزدوری ہوگی۔ میرے دوستو شیخ موسیٰ نے کہا کہ وہ ایک سیب کا قیامت میں جواب دینا اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں جو معاملہ ہوتا وہ حل ہو جاوے۔ کتنے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال ہوئے، ابھی 10 سال پورے نہیں ہوئے تھے، 8 سال مکمل ہوئے تو وہ باغ کے مالک ایک دن آئے سے تو روز ملتے ہوں گے، کھانا بھی کھاتے، رات کو کھانا کھاتے اور وہ باغ میں سو جاتے۔ ایک دن وہ مالک آئے اور آ کر کہا کہ تم کو 10 سال کہا تھا مگر 8 سال ہو گئے ہیں، اور میری جوان لڑکی ہے، چاہتا ہوں کہ نکاح کراؤں تو تمہارے ساتھ کرا دوں نکاح۔ تو یہ شیخ موسیٰ گھبرائے، کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
میں آپ کے باغ میں 8 سال سے مزدوری کرتا، میرے پاس ایک پھوٹا درہم نہیں ہے، ایک پھوٹا میرے پاس دینار نہیں ہے، جو کیونکہ آپ تو تنخواہ دیتے نہیں ہے، تنخواہ تو مجھے لینے کا حق بھی نہیں، کیونکہ وہ جو سیب کھایا تھا وہی میری تنخواہ ہے۔ میں بولے نہیں، میری بیٹی کا نکاح ہوگا تو تیرے ساتھ نکاح ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا۔ یہ بھی بہت لمبا واقعہ ہے لیکن میں آپ کو بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ بیٹی کا نام فاطمہ، بولو بیٹی کا نام فاطمہ۔ فاطمہ کا نکاح کن کے ساتھ ہو گیا؟ شیخ موسیٰ کے ساتھ ہو گیا۔ تو شیخ موسیٰ شوہر بن گئے اور فاطمہ ان کی کیا بن گئی؟ بیوی بن گئی۔ لیکن جب دونوں امانت دار، بولو دونوں امانت دار، فاطمہ بیٹی کی بھی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ بھی امانت دار اور شیخ موسیٰ بھی امانت دار، یہ دو کی شادی ہوئی اور برابر 1 سال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اسی لڑکے کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اسی لڑکے کا نام کیا ہے؟ جن کا آج ہم یہ مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو ہم غوث پاک کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بے شک بہت کمالات والے، وہ تو ابھی جمعہ میں وقت نہیں ہے ورنہ آرام سے 3-4 گھنٹے تک ہم اس پر بات کریں کہ غوث پاک کون تھے اور غوث پاک کی کرامات کیا ہے اور غوث پاک کا وصال کیسا ہے اور غوث پاک کی ولادت کیسی ہے، سب پر بات کریں۔ لیکن اس مختصر وقت میں صرف اتنا مجھے بتانا ہے کہ جب گھر کا بڑا صحیح ہوتا ہے تو گھر کا بیٹا بھی شیخ عبد القادر جیلانی پیدا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا نام تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ باغ کے مالک کی لڑکی، کیا نام؟ فاطمہ۔ فاطمہ کیا کہتی ہے معلوم؟ فاطمہ کیا کہتی ہے؟ یہ بچہ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں یہ بچہ کیسے میرے پاس کیسے آیا؟ کہا بس ایک میں پریگننٹ تھی، وہ فاطمہ کہتی میں پریگننٹ تھی اور بالکل رمضان کا چاند نظر آیا، بولو رمضان کا چاند نظر آیا، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے درد زہ شروع ہوا، یعنی پریگننسی کا درد شروع ہوا۔ کہتے ہیں بالکل آسمان پر رمضان کا چاند آیا اور میرے یہاں اسی وقت لڑکے کی ولادت ہوئی جن کا نام عبد القادر رکھا گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ یعنی یوں کہو کہ اللہ نے آسمان پر بھی ایک چاند دیا تو زمین پر بھی اللہ نے ایک چاند عطا فرمایا۔ آسمان پر رمضان کا چاند اور زمین پر ساری دنیا کا چاند نظر آئے شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور وہ اماں فاطمہ کیا کہتی معلوم؟ میرے یہاں لڑکا تو پیدا ہو گئے، بولو کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے معاملہ بڑا جب بھائی لڑکا پیدا ہوا، ماں کے دودھ پہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ فاطمہ کہے میں دودھ پلاؤں تو رات کو دودھ پیے لیکن صبح سے لے کے مغرب تک دودھ نہیں، پھر مغرب سے بعد دودھ پیے صبح تک، لیکن صبح سے لے کر مغرب تک دودھ نہیں۔ وہ ماں فاطمہ کہتی میرے پروردگار کی قسم یہ دنیا کا پہلا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، جو پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ لیتا۔ مطلب پیدائشی ولی۔ آپ نے بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں پڑھا ہوگا، اللہ جانے کوئی پہلے شراب میں تھے، کوئی جوا میں تھے، کوئی کہاں تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی۔ مگر غوث پاک پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی یہ پیدائشی ولی، بولو کون ہے؟ پیدائشی ولی ہے۔ اور ان کی ایک میں تو اصل یہی سنانے آیا ہوں، ان کی نصیحت یاد کرنا ہے ہم کو، نصیحت نہیں بلکہ ان کی وصیت، بولو نصیحت نہیں بلکہ ان کی وصیت۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو نا اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو 2 ان کی وصیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کتنی وصیتیں؟ 2 وصیتیں۔ کون کون سننے کو تیار ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اوپر کریں اور آج یہ دونوں وصیتیں لے کر چلیں گے، بولو چلیں گے انشاءاللہ۔ اور میں کہہ رہا ہوں وصیت ہے پیران پیر، ایک عالم کی کہو، ایک حافظ کی کہو، ایک قاری کی کہو، ایک مفتی کی کہو، ایک مجوید کی کہو، ایک مجدد کی کہو، ایک مدرس کی کہو، لیکن وہ وصیت میں جان بہت ہے۔ بولو وصیت میں جان کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خیر علم حاصل کیے، بڑے ہوئے، بہت لمبی زندگی، میں نے کہا نا بہت وقت چاہیے زندگی کے لیے، لیکن جب آپ کی عمر ہو گئی 30 سال، بولو عمر کتنی ہو گئی؟ 30 سال۔ معلوم ہے ان کو لوگ کہتے تھے، اب جیسے میرے کو کہتے بیان کرنا ہے، بہت خوش، کرسی لگی، بیٹھ گیا، لمبا چوڑا بیان کیا، لوگوں نے واہ واہ کی اور میں چلا۔ اس کو نالائکی نہ کہو تو کیا کہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عمر 30 سال کی، آپ حافظ قرآن، آپ عالم قرآن، آپ قاری قرآن، آپ مجود قرآن، آپ مفسر قرآن، آپ محدث حدیث، آپ کا اتنا
اونچا مقام، وہ زمانے کے علماء جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہے حضرت کچھ بات کر دو نا، حضرت کچھ بات کر دو نا، حضرت کچھ نصیحت کر دو نا۔ میرے دوستو، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک ہی جواب دے رہے، میں گنہگار، میں کیا کہوں گا، میں آپ سے کیا بات کروں گا، مجھے شرم آتی ہے، آپ کے سامنے کوئی بات کرنے سے میرے کو شرم آتی۔ برابر 30 سال کی عمر ہوئی، کن کی عمر 30 سال کی ہوئی؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی۔ ظہر کی نماز پڑھے، بولو ظہر کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز کے بعد کچھ ستو وتو تھا وہ پھاکنا، وہ پھاکے انہوں نے، اور اس کے بعد ایسے بستر پر قیلولہ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ دوپہر کے سونے کو کیا کہتے ہیں؟ قیلولہ۔ وہ قیلولہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یوں اپنے گردن کو نیچے کیا، بس کیا سوئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی عبدالقادر لما لم تبین، بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ لوگوں کے سامنے وعظ نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے سینے میں قرآن ہے، تمہارے سینے میں حدیث ہے، لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خواب میں اس طرف دیکھا تو حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ، خواب کے اس طرف دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، اور پیچھے کی طرف دیکھا تو حضرت عثمان بیٹھے ہوئے، حضرت علی بیٹھے ہوئے۔ تو یہ سب کو دیکھ کر خواب میں رونے لگے کہ آپ اتنے بڑے بڑے حضرات میرے پاس آئے اور اللہ کے رسول آپ مجھے کہہ رہے کہ میں بیان کیوں نہیں کرتا؟ تو کہا میں سب کو گواہ بناتا ہوں، سب کو گواہ بناتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، مجھے اپنی کمتری کا احساس ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مانو آؤ عبدالقادر آگے آؤ، آہا بولو کیا خواب میں مقدر چمکا ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سب خواب جھوٹے ہو سکتے، بولو سب خواب، لیکن نبی پاک کو جس نے خواب میں دیکھا وہ 1001% سچا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بی۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فکأنما رآنی، اس نے مجھی کو دیکھا۔ ہمارے نبی فرماتے میں کسی کے خواب میں آؤں تو وہ خواب سچا ہے۔ لا یتبسل الشیطان بھی، شیطان کسی کی بھی تصویر بنا کے خواب میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے نبی کی تصویر بنانا میں نے شیطان پر بھی حرام کر دیا ہے۔ تو انہوں نے خواب میں کن کو دیکھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت ابو بکر، بولو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ اور ہمارے نبی مجھے بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو خواب میں ہزاروں قطار روئے کہ آپ اتنی بڑی بڑی ہستیاں میرے سامنے آئی، آپ مجھے سوال کرتے ہو۔ ہمارے نبی نے کہا آؤ قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو ہمارے نبی نے کہا اپنا منہ مبارک کھولو۔ کن کو کہا؟ شیخ عبدالقادر جیلانی، اپنا منہ مبارک کھولو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے آہستہ سے اپنا منہ مبارک کھولا۔ ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ، پھر فرمایا بس منہ بند کر دو اور اب آگے بڑھو، آگے بڑھو، بیان کرو۔ زبان تمہاری ہوگی، کلام محمد کا ہوگا، بولو صلی اللہ ہو۔ اچھا ابھی خواب ختم نہیں ہوا، پھر ہمارے نبی نے حضرت علی کو کہا، علی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے تھے۔ حضرت علی کی زبان میں فصاحت، بلاغت، سلاست، طلاقت، ایسا عربی کا خطبہ ہوتا تھا جمعہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کی جامع مسجد میں، کہ پورا مجمع ڈھل جاتا تھا۔ ہمارے نبی نے حضرت علی کو کہا علی جو میں نے کیا وہ تم بھی کرو۔ تو حضرت علی آگے آئے، حضرت علی نے اپنا تھوک مبارک شیخ عبدالقادر جیلانی کے منہ میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، بولو 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ۔ 6 مرتبہ کے بعد رک گئے تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے خواب میں کہا میرے نبی نے تو 7 مرتبہ لعاب مبارک رکھا اور تم 6 مرتبہ پر رک گئے۔ حضرت علی نے کہا محمد آگے ہوتے ہیں، میں پیچھے ہوتا ہوں، محمد اس معاملے میں بھی آگے ہوں گے اور میں کیا رہوں گا؟ پیچھے رہوں گا۔ میرے دوستو اب سوچو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وصیت کیسی پیاری ہوگی۔ زبان عبدالقادر کی ہوگی، کلام تو محمد کا ہوگا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے دوستو جو اللہ کے ولی ہوتے نا، بولو نا جو اللہ کے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں معلوم ہے سب آپ کو؟ کیونکہ ہم لوگوں کی ایک عادت ہے، باہر جا کے بڑا شور ہوتا ہے، غوث پاک کا مہینہ، غوث پاک کا مہینہ، غوث پاک کا مہینہ۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کتنوں کو پوچھو غوث پاک کا مہینہ مطلب یہ مہینے میں کیا ہوا؟ ہوا کیا؟ نہیں غوث پاک کا مہینہ، ارے ہوا کیا؟
وہ نہیں معلوم ہے. اچھا اگر معلوم بھی ہوگا نا, ہاں یہ مہینے کی 11ویں کو یا ایک تاریخی روایت کے مطابق 17ویں کو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کو پیارے ہوئے, بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اس کو پوچھو پیدا کب ہوئے, پیدا کب ہوئے؟ وہ رمضان کا چاند نظر آنا وہ معلوم ہے ہم کو, بس خالی چلانے کا غوث پاک کا مہینہ, غوث پاک کا مہینہ, غوث پاک کا مہینہ. اللہ کی قسم یہ اولیاء بھی قیامت کے دن کہیں گے میرا نام پکارتا تھا, کام تو پیارے نبی کا کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے, ارے آپ ان کی کرامات پڑھو تو کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہے, میرے گھر میں تو معلوم نہیں کتنی کتابیں بھری پڑی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامت. معلوم ہے ایک مرتبہ کیا ہوا, رمضان کا مہینہ, بولو کون سا مہینہ, رمضان کا مہینہ, رمضان کا مہینہ. اور بڑا عجب معاملہ ہوتا ہے نا, اللہ کے ولیوں کو لوگ افطار کی دعوت دیتے ہیں, تو بیٹھے تھے اپنے مدرسے میں, آپ کا مدرسہ تھا, آپ اپنے مدرسے میں بیٹھے تھے, آپ کی مسجد تھی, آپ مسجد کے امام تھے. اب کوئی آیا کہا حضرت آج افطار میرے گھر پہ, ہاں انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا. دوسرے نے کہا حضرت افطار میرے گھر پہ, ہاں پہنچ جاؤں گا. تیسرے نے کہا, اس دن میں ان کے مریدین کہتے ہیں 70 آدمیوں نے افطار کی دعوت دی. کتنے آدمیوں نے, 70 آدمیوں نے. میرے جیسے کو کہے تو قاری احمد علی تو خوش ہو جا, بلکہ میں تو تقسیم کر دوں کہ بھائی رمضان میں روز ایک ایک لے لو تو میرا بیوی کو کھانا پکانے کی بھی ضرورت نہ پڑے. تو 70 آدمیوں نے, اور سب کی دعوت پر, ہاں میں آؤں گا میں آؤں گا. آپ کو معلوم ہے افطار کا وقت ہوا, مدرسے میں دسترخوان لگا, وہی جو ٹوٹا پھوٹا چھوٹا دسترخوان لگا, تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ نے 70 دعوتیں قبول کی ہے اور آپ تو یہاں مدرسے میں بیٹھ کے افطار کرنے والے ہو. کہا کوئی بات نہیں, مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا. بولو مومن وعدہ خلافی. ارے کہا کیا وعدہ خلافی نہیں کرتا, 70 آدمیوں کو آپ نے دعوت دیے. وہ مریدین کہتے ہیں تراویح کے بعد ہم نے دیکھا وہ 70 کے 70 آپ کا شکریہ ادا کر رہے, حضرت آپ ہمارے گھر پر آ گئے, آپ کا بہت بڑا احسان, آپ ہمارے گھر پر آ گئے, آپ کا بہت بڑا احسان. حالانکہ افطار کہاں کیا ہے, مدرسے میں, لیکن سب کے گھروں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا افطار. یہ ہماری عقل میں نہیں آئے گا. کیوں عقل میں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس کا نام ہے کرامت. بولو اس کا نام کیا ہے, کرامت. اور شرح عقائد کتابیں جو بڑے بڑے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, اس میں لکھا ہے کرامات الاولیاء حق, ولیوں کی کرامت حق ہوتی ہے. یعنی کرامت اس کو کہتے ہیں جس کا حقیقت میں وجود ہو جائے مگر ہماری عقل میں نہ سمائے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. میرے پیاروں اور بھی یہ میں بیان کرنے بیٹھا ہوں نا, ارے بولو نا بیان کرنے بیٹھا ہوں نا, یہ تو ٹھیک ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پلاٹ پر, بولو کہاں پر, ایک پلاٹ پر بیٹھ گئے اور بیان کرنے کے لیے بیٹھ گئے. بیان کے بیچ میں بارش شروع ہو گئی. ارے بولو بیان کے بیچ میں دھوم دھام بارش, بادل کڑکے, بجلی گھڑکے, اور بارش بجلیوں کا کڑکنا, بادلوں کا گرجنا, اور وہ بارش دھوم دھام ہوئی. اب ظاہری بات ایک آدمی پلاٹ پر کھڑے, وہ زمانہ مائک کا تو تھا نہیں, لاؤڈ سپیکر کا تو تھا نہیں, سسٹم کا تو تھا نہیں. اب وہ کھڑے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے میرے دوستوں میرے بزرگوں بیٹھو. لیکن بارش میں کون بیٹھتا, آدھا مجمع ادھر, بولو آدھا مجمع. کیا ہوا معلوم, شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کیا, وہیں پلاٹ پہ کھڑے رہے, بیان ختم نہیں کیا, دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ عجب معاملہ, اللہ تیرے بندوں کو تیرے واسطے جمع کرو اور تو بھگا دے وے. اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور یہ تیرے واسطے جمع ہے, کیونکہ میں اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوں اور اللہ تم سب کو بھگا دیتا. بس اتنا کہنا تھا, آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکے. بولو آسمان کا پانی نہیں ہوا بند. یہی تو بتانا ہے, کرامت اسی کو کہتے ہیں. آسمان کا پانی بند نہیں ہوا. وہاں دائیں طرف دیکھو تو وہ بارش دھوم دھام نظر آ رہی ہے, بائیں طرف دیکھو تو بارش نظر آ رہی ہے, پیچھے کی طرف دیکھو تو بارش, آگے بہت آگے بارش دھوم دھام پہاڑوں پر آ رہی ہے. مگر جہاں بیان کا مجمع جمع ہے وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آ رہا ہے. میرے دوستو یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی. اب میں اصل پوائنٹ پر آ رہا ہوں. آپ کی 3 وصیتیں, بولو کتنی وصیتیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے وصایا بہت ہیں. چن کر میں نے اس میں سے جمعہ کی مناسبت سے 3 نکال لیے. اگر رات کا بیان ہوتا تو میں اور بھی ساری وصیتوں کو جمع کرتا. آپ کی پہلی وصیت, آپ لوگ جانتے تو ہیں نا غوث پاک کو کہ نہیں جانتے؟ کون سی مسجد میں کو لائے, یعنی میں سب زندوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں, ہے کر کے منہ دیکھ رہے ہیں میرا.
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक, कौन कौन मोहब्बत करता, जरा दोनों हाथ ऊपर करे तो, और एक साथ में बोले, क्योंकि अभी मैं वसीयत पे आ रहा हूं। वसीयत पर आने से पहले बोल दे, जो बाहर आपने चिल्ला चिल्ला कर कहा वो छोड़ दो। वो भले चिल्लाओ बाहर, लेकिन आज अल्लाह के घर में अल्लाह को हाजिर नादिर रखकर बोलो, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले, गौस पाक का दामन। इनके अब्बा का नाम तो मैंने आपको बता दिया, बताया कि नहीं बताया? अभी शुरू में जो वाक्य बताया उनमें इनके अब्बा का नाम आ गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो उनके अब्बा का नाम शेख मूसा, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला। बोलो उनके यानी दादा का नाम शेख अब्दुल्ला, उनके अब्बा का नाम शेख याहया। बोलो शेख याहया। उनके अब्बा का नाम शेख मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम शेख दाऊद, उनके अब्बा का नाम शेख मूसा सानी, उनके अब्बा का नाम शेख मूसा अल जवन, उनके अब्बा का नाम शेख अब्दुल्ला अल महजी, उनके अब्बा का नाम शेख हसन अल मुसन्ना, और उनके अब्बा हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके अब्बा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये इनके अब्बा की तरफ से आप जाओगे तो हजरत हसन, और इनकी अम्मा का नाम फातिमा, उनके अब्बा उनके अब्बा उनके अब्बा, अभी वक्त नहीं, अगर वहां जाओगे तो हजरत हुसैन, मतलब अब्बा की तरफ निस्बत करे तो हजरत हसन की तरफ जाए, वो अम्मा की तरफ निस्बत करे हजरत हुसैन की तरफ जाए। हजरत हसन और हुसैन, हसनैन का मजमुआ अगर किसी जमाने में आए तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नजर आए। तो चलो उनकी पहली वसीयत, इन्होंने अपने बेटे, ईशा की नमाज आपने पढ़ाई, साथ में बोलो कौन सी नमाज पढ़ाई? ये वसीयत पे कौन कौन अमल करने वाला है? 3 वसीयतें करेंगे, तीनों वसीयत पर अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, तो इनके 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 बेटे, इन्होंने ईशा की नमाज पढ़ाई। ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद अपने बड़े बेटे को बुलाया, बड़े बेटे का नाम है अब्दुल वहाब। बोलो बड़े बेटे का नाम क्या है? अब्दुल वहाब। इन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया, अब्दुल वहाब को बुलाया, अब्दुल वहाब। तो अब्दुल वहाब भाई, ईशा की नमाज हो चुकी थी, और क्या कहा मालूम? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, बेटा बेटा मैंने ईशा की नमाज पढ़ाई, अभी मैं सुन्नत और नवाफिल अदा करूंगा, लेकिन उतनी देर में आप अपने तमाम भाइयों को और बहनों को बाहर सहन में जमा कर लो, मैं वसीयत करना चाहता हूं। तो शेख अब्दुल वहाब ने कहा, अब्बा वसीयत का क्या मतलब है? कहा ईशा की नमाज पढ़ाई, अब फजर की नमाज में तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा। कौन सा महीना था वो? यही महीना, बोलो कौन सा? रबीउल आखिर महीना। कहा फजर में मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा। तो शेख अब्दुल वहाब बहुत रोने लगे। कहा रो मत, दुनिया मौत से डरती है, मैं तो अल्लाह की मुलाकात का शौक रखता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद में शेख अब्दुल वहाब ने अपने सब भाइयों को जमा किया, बहनों को जमा किया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत और नवाफिल के बाद उठे, उठने के बाद एक पलाट के ऊपर जाकर बैठ गए, बुढ़ापा था, एक पलाट के ऊपर जाकर बैठ गए और कहा, मेरे बच्चों मेरी बच्चियों, सब साथ में नहीं आएंगे, हर एक को अलग अलग वसीयत करूंगा। और वो सब मिला के 40, बोलो कितने? क्योंकि इनकी 4 बीवियां, आप लोग मत उछलना, इनकी कितनी बीवियां? 4 बीवियां, 40 बच्चे, 40 बच्चे। और मेरे दोस्तों जब 40 को जमा किया तो कहा कि हर एक को अलग अलग बात करूंगा। तो इसका मतलब वो आप 40 वसीयतें करेंगे। कितनी वसीयतें करेंगे? 40। कहा ठीक है, आए, एक आए शेख अब्दुल वहाब आए, शेख अब्दुल गफ्फार आए, शेख अब्दुल मोमिन आए। इस तरीके से भाई आते गए आते गए आते गए आते गए, आप वसीयत करते गए। और फिर रात को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप अल्लाह को प्यारे हो गए। दूसरे दिन कफन दफन के बाद जो बड़े बेटे थे ना शेख अब्दुल वहाब, उन्होंने सब भाइयों बहनों को जमा किया। कहा अब्बा ने वसीयत की थी, जाते वक्त अब्बा ने वसीयत की थी, और वसीयत 40 को की थी, तो 40 वसीयतें होगी। लाओ 40 वसीयतों को लिख लेवे और बगदाद के दीवार पर लगा देवे कि हमारे अब्बा मरहूम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 40 वसीयतें लिख देवे। मालूम हुआ जब सबकी वसीयतें सुनना शुरू की तो सबको एक ही वसीयत की थी। जब सबको एक ही वसीयत की थी तो सवाल हुआ, सबको इकट्ठा बुला के कर लेते भाई, इकट्ठा जैसा मैं बयान कर रहा हूँ सबको कह दिया, हो गई बात। सबको अलग अलग बुलाने की क्या जरूरत? बड़े बेटे शेख अब्दुल वहाब ने कहा, अब्बा बहुत मसलहत वाले थे, अब्बा को मालूम था कि मेरे ये 40 बच्चे जो है, बच्चियां हैं, ये किसी गांव में जाएंगे, किसी करिया में जाएंगे, किसी देहात में जाएंगे, किसी शहर में जाएंगे, किसी मुल्क में जाएंगे, जहां जाएंगे मेरी वसीयत का डंका बजा देंगे। और वो वसीयत क्या थी? ये पहली वसीयत आप लोगों को भी हो रही है, और ये मेरी वसीयत नहीं है, शेख अब्दुल
غوث پاک کی وصیت ہے. کیا وصیت کر کے گئے؟ یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. ان کی پہلی وصیت، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، کیونکہ ایک ایک کو بلایا تھا، اسے واحد کا سیگا یا بنیا یا بنیا یا بنیا، ہر ایک کو میرا پیارا بیٹا اور میری پیاری بیٹی اور میرا پیارا بیٹا اور میری پیاری بیٹی. التوحید التوحید، کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں مضبوطی سے رکھ لے. کلمہ اندر آتا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. بولو کلمہ اندر آتا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو چلو پہلی وصیت کے لئے کون کون تیار ہے؟ کیا لا الہ؟ کلمہ اندر آتا جائے گا. کلمہ ہے ہمارے اندر ہے؟ اگر ہمارے اندر کلمہ ہے تو رونا کس بات کا؟ باہر نکل کے میرا کاروبار نہیں چلتا، میری دکان نہیں چلتی، میری بیوی نہیں مانتی، میرا بچہ نہیں مانتا، ایسا ہوتا ویسا ہوتا. دنیا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی کو مت بول. تو نے کلمے میں پڑھا ہے لا الہ الا، کس کو بول؟ پڑھ لے نا، 2 رکعت نماز پڑھ لے، وضو کر لے، اچھا 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ کو کہہ دے اللہ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، اللہ تجھ سے کہتا ہوں. اس وقت اللہ کی آواز آتی ہے میرے دربار میں تجھے دیر نظر آئے گا مگر اندھیر کبھی نظر نہیں آئے گا. اس سے کوئی بھی پرابلم ہو کس سے معلوم کرنے کا؟ اللہ سے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور دوسری بات شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت. بولو شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت. سب سنیں گے انشاءاللہ؟ سنیں گے تو ہم بھی تھوڑے تعجب میں آ جائیں گے. کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ یہ دوسری وصیت پر آ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ. من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا، بہت خطرناک جملہ کا، لیس لہو بالایمان. سننا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دوسری وصیت. کہا لوگو نماز مت چھوڑنا. کیا نہیں چھوڑنا؟ کیونکہ یہاں بہت سارے نالائق بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہوگی. آج ربیع الاخر غوث پاک کا مہینہ، ربیع الاول نبیوں کے نبی کا مہینہ، اور فجر کی نماز. کیا فرمایا ہے؟ سنو، 5 وقت کی نماز پڑھنا. اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں نے قرآن حدیث کو پڑھا، کوئی مفتی فتویٰ دیوے نہ دیوے، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، پورا مجمع بولے گا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز، من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ، کہا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اور مر گیا، اور مرتے وقت اس کی نماز باقی ہے، قضا نہیں کیا، مرتے وقت نماز باقی. پیران پیر فرماتے ہیں میں امام ہوں تو جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا ہوں. اس کو کوئی کپڑے میں لپیٹ کر کسی نالے میں پھینک دوں، اس کے جنازے کی نماز نہیں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، آپ باہر جا کے چلانا مت کہ قاری صاحب کیا فتویٰ دے کے گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے، بھلے ایک چھوڑے، فرض نماز چھوڑے اور قضا نہ کرے، اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھائی جائے، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اور آخری بات کیا فرمائے؟ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لیس لہ فی الاسلام نصیب. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ تڑپتا رہے گا مگر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ ہو گئی دوسری وصیت. پہلی وصیت تھی لا الہ، کون کون عمل کرے گا لا الہ. اور دوسری وصیت کون سی تھی؟ نہیں بولو، ساتھ میں بولو، کون سی؟ آج کائے کو فجر نہیں پڑھے؟ کیوں؟ اپنی نماز ابھی تک باقی ہے. کسی کا پیسہ باقی ہوتا ہے کتنا چلاتا ہے، اور تیرے 10,000 باقی ہے، اور تیرے 10,000 باقی ہے، اور تیرے 10,000 باقی ہے. اور تیری کتنی فجر باقی ہے، کتنی ظہر باقی، کتنی عصر باقی، کتنی مغرب باقی، کتنی عشاء باقی، کتنی وتر باقی، وہ کون ادا کرے گا؟ اور ایک آخری وصیت سن لو تاکہ یہ مسجد کا کام بھی حل ہو جائے. پیران پیر کے سامنے ایک شخص آئے اور آ کر کہا میں امیر بننا چاہتا ہوں، مالدار بننا چاہتا ہوں، میں بہت غریب ہوں. پیران پیر کو کہا میں بہت غریب ہوں، اتنا غریب ہوں میں کہ ہمارے کھانے کے گھر میں لالے پڑے، میں امیر بننا چاہتا ہوں.
میرے دوستو پیرانے پیرنے دیکھا سامنے والا غریب ہے، اس کے کپڑے کے ٹھکانے نہیں ہے، آپ مدد کر دیتے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں، ایک کام کر لے، ایک کام کر لے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان، ایک کام کر لے، سخاوت کے لیے ہاتھ بڑھا دے. بھلے تیرے پاس 2 وقت کی روٹی ہو تو 1 وقت کی روٹی غریب کو دے دے، تیرے پاس 2 کپڑے ہو تو 1 کپڑا غریب کو دے دے. ایک زمانہ آئے گا علاقے کا سب سے بڑا امیر تیرے نام سے پکارا جائے گا. میرے دوستو آج ہم لوگ بھی پریشان رہتے ہیں نا، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، جو ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دے. اور لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی ایک مرتبہ جب جا رہے تھے اسی شخص کو دیکھا، بڑی کوٹھی ہے، بڑا سواری کا جانور ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت آپ نے کہا نا میری کمائی میں سے تھوڑا غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دے دیتا ہوں، اللہ اس کے بدلے میں کئی گناہ کر کے دیتا ہے کہ آج یہ پورے امیر میں، پورے علاقے میں سب سے بڑا امیر اگر ہوں تو میں بن گیا ہوں. تو میرے دوستو، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت کو سامنے رکھے، تنگ دست ہوگا تھوڑا دے دے گا، اللہ بہت بڑھا کے تیرے علاقے کا تجھے امیر بنائے گا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور درود شریف کا کارڈ تو ملے، جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد درود پڑھو گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 80 مرتبہ. کیا فائدہ ہوگا؟ 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال. وہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. چلو سب کی سنت باقی ہے، کھڑے ہو.